یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی مخالفت کے لیے پرفریب کلام اور فصیح و بلیغ عبارت کا استعمال کرتے تھے، جس سے کم فہم اور فراست و بصیرت سے عاری عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر اسی فریب میں گرفتار ہو کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اب یہاں ان سارے امور پر بھی غور کیجئے جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جاہل لوگ کیا کریں گے، تو اب جاہل آدمی بھی اتنا کم فہم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسانوں کو مکلف بنایا ہے، تو سوجھ بوجھ دی ہے، آنکھ دل و دماغ دیا ہے، اس بنیاد پر ہم کو شریعت کا مکلف بنایا کہ آپ صحیح اور غلط کو پرکھیں، صحیح کو قبول کریں، غلط کو رد کریں۔ یہی امتحان ہے دنیا کا۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح سے عذر پیش کرتے ہیں کہ ارے ہم اس عالم کو سنتے ہیں تو یہ صحیح لگتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تو وہ درست لگتا ہے، ہم کیسے اس جھنجھٹ میں پڑے، ہم تو جاہل ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا دھوکہ ہے۔ دوسروں کو چھوڑیے، اگر ایک آدمی سوچیے گمراہی پہ مر گیا، شرک اور کفر پہ مر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شرک اکبر والا بار بار ہم پڑھتے سنتے اور بیان کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے، ہلکی بات ہے؟ اور کیا اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ پورا ایسے ہی ہے کہ ایک چیز آپ سمجھ نہیں رہے اور آپ کو سزا دے دے گا، کسی انسان کو سزا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنے کہ وہ اہل ہیں، جتنی سمجھنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی طاقت ہے۔ تو ہر شخص اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی استطاعت کے ساتھ مکلف ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے لازم قرار دیا کہ شرک سے بچو، توحید کو اختیار کرو، فرائض دین اور حقوق اسلام کو ادا کرو، اور جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، شریعت کی مخالفتیں ہیں، اس سے بچو حتی الامکان، جب یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی، وہ کتنا بھی جاہل ہو، اس کی ضرورت کے مطابق اسے دین کی یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی بات بھی صحیح لگتی ہے، اس عالم کی بھی بات تقریر صحیح لگتی ہے اور وہ بھی بہت صحیح لگتے ہیں، تو چلیے آپ کو یہاں فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے، کیا آپ سنجیدہ ہو کر آپ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی اس عالم اور اس عالم کی ایک بات میں ٹکراؤ ہے، تو ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں میں سے صحیح کس کی ہے؟ کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ آدمی حل کو حل نہیں کر سکتا؟ تیسرے اور چوتھے عالم کے پاس جائیں تو میرا خیال ہے واضح ہو جائے، پانچویں اور چھٹے کے پاس جائیں تو بالکل پکا ہو جائے گا۔ اور آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے دلیل مانگیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھنا ہے، جاہلوں سے نہیں پوچھنا ہے۔ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و حدیث کو جاننے والے۔ اگر علم نہیں ہے تو قرآن حدیث کے جاننے والوں سے پوچھنا ہے، اور ان سے جب پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھنا ہے کہ قرآن حدیث کیا کہتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اہل ذکر اس لیے ان کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل ذکر ہیں، اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ الذکر سے یعنی قرآن حدیث سے جواب دیں گے۔ اس لیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، التقلید والاجتہاد، ان کا ایک کتابچہ رسالہ ہے، بڑی شاندار بات کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اگر غور کریں تو جاہل سے جاہل آدمی کو اندھا ہو کر کسی کی بات ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ عالم کے پاس کتنا بھی جاہل ہو، عالم سے یہ کہے گا کہ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ جواب دیجیے، اور ایک کو متعین نہیں کرے گا، تحقیق کرے گا۔ اس کی میں دلیل دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور ایک آدمی نے جب اپنی محنت مشقت کی تو اسے کم سے کم دین کی بنیادوں کے سلسلے میں تو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید اور شرک کے سمجھنے میں انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسرا پہلو یہ دیکھیے کہ ہم میں اور آپ میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں دنیاوی امور کے معاملے میں ایسی کئی مشکل چیزیں آتی ہیں، درپیش ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کا رشتہ لگانا ہے، کسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ میں معاملات کروں کہ نہ کروں، لین دین تجارت کروں کہ نہ کروں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چار آدمی بولتے ہیں کہ ایماندار ہے، چار آدمی بولتے ہیں کہ بے ایمان ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جب آپ کو معاملہ کرنا ہوتا ہے، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے، تو آپ کیسے حل نکالتے ہیں؟ جس طریقے سے دنیاوی امور میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف طریقوں کو اختیار کر کے، تحقیق کے اختیار کر کے بہتر نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی غلطی ہو جائے الگ بات ہے، لیکن کوشش تو کرتے ہیں۔ اور عام طور سے جو ایمانداری سے کوشش کرنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ کامیابی یا اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ جب دنیاوی امور میں ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، تو دینی امور میں جبکہ اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو کیوں نہیں اس چیز کو اختیار کیا جائے کہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتیں ہیں۔ کچھ علماء، کچھ لوگ اگر ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، تو ہمیں اس بات سے چوکائیے۔ اللہ نے ہم کو متنبہ کیا ہے کہ بھائی نبی کے جو دشمن ہوتے تھے، شیاطین الانس والجن،
وہ چکنی چپڑی باتوں کو دھوکے کے لیے ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے تھے، دل میں ڈالتے تھے کہ ارے نبی کی بات ایسے کیسے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے تم ذبح کرو گے، کاٹو گے تو جانور حلال ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا ارے یہ تو عجیب بات ہے، ایک جانور اگر خود سے مر گیا تو اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے مارا، اور ایک جانور کو آپ کاٹ رہے ہیں تو اس کو کس نے مارا؟ آپ نے مارا۔ تو جو آپ مار رہے ہیں وہ حلال ہے، جو اللہ مار رہا ہے وہ حرام ہے نا؟ عقلی دلیل لائے انہوں نے، یہ دلیل نہیں شبہ ہے۔ جو فطری موت مر رہا ہے اس میں گندگی ہے، خباثت ہے، یہ خود اللہ نے فرمایا۔ اور جو ہم ذبح کر کے شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے جس کو حلال مان رہے ہیں، وہ طریقہ بتانے والا بھی رب العالمین ہے۔ لیکن دیکھیے رب کی ہی شریعت کو رب کے ہی نظام سے رد کرنے کی کوشش، کہ جب اللہ مار رہا ہے تو وہ حرام ہے آپ کے نزدیک، اور آپ مار رہے ہیں ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہے۔ یہ میں ایک مثال کے طور پہ کہ کیسے شیطان وحی کرتا ہے اہل باطل کے دل و دماغ میں کہ وہ حق کا رد کرے اور باطل کو اختیار کرے۔